السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بال مڈوانے کے لیے مزاروں، درباروں، خانقاہوں پر جماوڑا کرتے ہیں، مٹھائیاں اور پکوان وہاں پر تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی عطا کرنے والا رب کائنات ہے۔ کوئی مردہ نہ کسی کو بیٹا یا بیٹی دیا ہے اور نہ دیتا ہے اور نہ دے گا۔ مردہ اگر کسی کو بیٹا یا بیٹی دے سکتا تو وہ خود اپنی موت مرتا ہی کیوں؟ مسلمانوں، جسے تم اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہو، تمہارے آبا و اجداد نے جسے دفن کر دیا ہے، جسے نہلا دھلا کر کندھے پہ اٹھا کر قبر کی مٹی میں ڈال دیا ہے، اس کی قبر پہ تم اپنی اولاد کو مورن کروانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ یہ ہندو مت اور کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں زمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ شورا اور آیت نمبر 50 ہے۔ مسلمانوں، تمہارا ایمان رب کے قرآن پر ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کر لو۔ رب کے قرآن میں بالکل ہی واضح طور سے بیان کیا گیا کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا رب کائنات ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین بیٹا یا بیٹی دے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ مردے کے دربار پر نہ لے جاؤ، مردے کے مزار پر نہ لے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے اور شرک و کفر سے یاری ہے اور کافروں کی مشابہت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا تمہارے ارد گرد بہت سے ہندو کافر اور مشرک رہتے ہیں۔ کیا وہ اپنے بیٹوں کو مورن کروانے کے لیے مندر نہیں لے جاتے ہیں، سمادھی پر نہیں لے جاتے ہیں؟ تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ مسلمان تو صرف اور صرف وہی ہے جو رب کائنات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، رب کائنات ہی کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ مردے کا پجاری نہ مومن ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا، بلکہ الحی القیوم زندہ رب کے ماننے والے کا نام مسلمان ہے۔
اور مسلمان کو جب اللہ رب العالمین بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عقیقہ کرتا ہے. 60ویں دن ایسے ہی عقیقہ کرتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا تھا. عقیقہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. مسلمان اپنے گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرتا ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو مزید عطا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہے رب کائنات مزید عطا کرتا ہے. تو مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو، مردہ پرستی کو چھوڑ دو اور زندہ رب سے لو لگاؤ. جس نے یہ بیٹا دیا ہے یا بیٹی دیا ہے وہی حفاظت بھی کرے گا، اور جس کی حفاظت رب کائنات کرے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تم مردوں کے چوکھٹ پہ اپنے بھی جھکتے ہو اور معصوم بچوں کو بھی بھیٹ چڑھانے کے لیے مزاروں کا چکر لگاتے ہو. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ اگر شرک نہیں تو کائنات میں کوئی شرک نہیں. کفار مکہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے، ہندو کافر بھی یہ کام کرتے ہیں، اور تم کلمہ پڑھ کر یہ بچوں کا موڑن مزاروں پہ درباروں پہ کر رہے ہو. یقین جانو تمہارے دل میں ذرہ برابر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا تو یہ کبھی بھی نہیں کرتے. بچوں کا موڑن، بچوں کو مشرک بناتے ہو. یقیناً قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، ان نو نہال بچوں کو تم نے مشرک بنایا، مردہ فروش بنایا، ہڈی فروش بنایا، مردوں کے مزاروں پر سر جھکوایا اور مردہ فروشی کی عادت تم نے ان نو نہال بچوں کو ڈالا. یقیناً تم سے پوچھا جائے گا. مسلمانوں، توبہ کر لو، توبہ. تم ایک رب کے ماننے والے، تمہارا معبود ایک، تمہارا مسجود بھی ایک، تمہارا خالق بھی ایک، تمہارا مالک بھی ایک، تمہارا داتا بھی ایک. وہی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی نے تمہیں اولاد بھی دیا ہے. تو تم اللہ رب العالمین کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ مردے کے چوکھٹ پر کیوں بچوں کا موڑن کرواتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اور اللہ رب العالمین جب پکڑے گا تو کوئی تم کو بچانے والا نہ یہ بابا کام آئے گا نہ وہ بابا کام آئے گا. اللہ رب العالمین دھسا دے گا. اللہ رب العالمین کا قہر اور عذاب آئے گا. عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.